بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل والذين معه جو ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یعنی صحابہ کی پہلی صفت یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس وقت ساتھ دیا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بعد میں ظاہر ہونے والی تاریخ کی عظمتیں جمع نہیں ہوئی تھیں. یعنی اس وقت جب آپ کو کوئی جانتا نہیں تھا، آپ کا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، آپ کی وہ عظمتیں جو بعد میں ظاہر ہوئیں وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اس وقت صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. دوسری صفت جو صحابہ کرام کی بیان کی گئی وہ ہے اشداء علی الکفار، یعنی کافروں پر شدید، کافروں پر سخت ہے. عام طور پر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اس کے در پہ رہتے تھے کہ کافروں کو قتل کر دیں. یہ بات نہیں ہے، وہ اس کا ایک اپنا الگ وقت ہے اور اس کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے اشداء والکفار، صحابہ کرام کی دوسری صفت یہ تھی کہ وہ کافروں پر سخت ہے. شدید علیہ کے معنی ہیں دوسرے سے کسی قسم کا اثر قبول نہ کرنے والا. یہ ہے معنی شدید علیہ، دوسرے سے کسی قسم کا اثر قبول نہ کرنے والا. یعنی صحابہ کرام کافروں کی کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتے تھے. بس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے اور بتاتے انہی باتوں کا صحابہ کرام اثر لیتے. اس سے ہٹ کر کسی کی طرف سے جو بھی بات آتی، کتنی طاقت کے ساتھ آئے، اس کا کوئی اثر ان کے دلوں پر نہیں پڑتا تھا. اور صحابہ کرام کی تیسری صفت یہ تھی رحماء بینہم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے آخری حد تک ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام کی وہ واحد اور انوکھی جماعت دنیا میں ایسی تھی جس نے اپنے درمیان کے تمام آپسی اختلافات کے باوجود ہر وقت آپس میں متحد رہ کر دنیا کو یہ سبق دیا کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا حقیقی خوف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ان کی تعلیمات سے واقفیت ہو، اس کا صحیح فہم ہو، صحیح شعور ہو اور اس پر کامل یقین بھی ہو، تو وہ شکایتوں کے باوجود، خیرخواہ اور اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہ سکتا ہے. اور ہر مومن کی یہی وہ کلیدی صفت ہے جو انقلاب لا کر تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی صفت نہیں جو تاریخ کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. یہ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی وہ صفت ہے جو تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی صفت نہیں جو تاریخ کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اس لیے آج مسلمانوں کے پاس بہت ساری صفات ہیں، مگر تاریخ جو کہ تو ہی ہے. تاریخ میں کوئی انقلاب اس لیے نہیں پیدا ہو پا رہا کیونکہ مسلمانوں کے پاس ساری صفات ہیں مگر وہ کلیدی صفت سے محروم ہیں. اشداء الکفار رحماء بینہم سے وہ محروم ہیں. صحابہ کرام کی چوتھی صفت تراہم رکعا سجدا، یعنی وہ کامل طور پر اللہ کے آگے جھکنے والے تھے. ان کے دل دماغ میں اللہ کی وحدانیت اور کبریائی اور عظمت کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی. سارے گوشوں میں اور ساری جگہوں پر صرف اللہ چھایا ہوا تھا، اللہ کی عظمت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی قدر، ان کی باتوں کی قدر، ان سے محبت. صحابہ کرام کی پانچویں صفت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی جو اوپر چار صفتیں ہیں
جو ذکر کی گئی صحابہ کرام کے بارے میں، اس کے نتیجے میں ان کی تمام تر امیدیں اور آرزویں اللہ تعالیٰ سے ہی قائم تھیں. ان کے اندر نہ کسی کا خوف باقی رہ گیا تھا اور نہ ہی امید. صحابہ کرام کی چھٹی صفت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور پانچوں صفت کے نتیجے میں ان کا دل دماغ اتنا زیادہ پاکیزہ بن گیا تھا کہ اس کے اثرات باہر کے اعمال، اس کے نتیجے میں ان کی ہر حرکت و سکونت اور پورے جسم میں اور خاص طور پر ان کے چہروں پر نمایاں طور پر وہ صفات ظاہر ہوتی تھیں، جیسا کہ ان کے رہبر اور قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمایاں رہتی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اور داعیانہ رول ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.